مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ تین اعمال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان تین کاموں کو کیا جائے تو یہ انسان کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ نجات ایک ایسی چیز ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی خواہش بھی ہوتی ہے، چاہتا بھی ہے دنیا کی زندگی تو جیسے تیسے گزرے گی، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں مواخذہ نہ ہو اور بغیر گرفت کے پکڑ کے نجات کا چھٹکارے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ ہر انسان کی ایک طبعی خواہش ہوتی ہے اس کو۔ اسی کے تعلق سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے ایک موقع پر پوچھا تھا، یا رسول اللہ من نجات، اے اللہ کے نبی نجات کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کا کیا راستہ ہے نجات؟ تو آپ نے اس موقع پر تین باتیں ارشاد کی۔ چونکہ سوال کرنے والے صحابہ ہیں، وہ صاحب ایمان ہیں، تو آپ نے نجات کے لیے ایمان کا تذکرہ نہیں فرمایا بلکہ تین اعمال کا ذکر کر دیا۔ تو اس موقع پر ذہن میں یہ بات رہے، نجات اصل تو ایمان ہی پر ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس ایمان نہ ہو اور یہ تین کام کرتا رہے تو لاکھ کرے، ایمان ہی نہیں تو نجات کہاں کی ملے گی اس کو؟ تو اس موقع پر چونکہ سوال کرنے والے جو ہیں وہ صاحب ایمان ہیں، مجمع جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، جو آپ کے مجلس میں حاضر تھے وہ بھی سب صاحب ایمان ہیں، تو اس بنیاد پر نجات کے سوال میں ایمان کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ اعمال کا تذکرہ فرمایا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ بغیر ایمان کے اعمال جو ہے وہ کوئی کام نہیں کریں گے۔ دوسری ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، تنہا صرف ایمان ہی ایمان ہو اور عمل نہ کرے آدمی تو یہ اس کی کمی اور کوتاہی کی بات ہے، اور اولین نجات نہیں مل پائے گی، ایمان کے ساتھ اعمال بھی ضروری ہے۔ دیکھیے سمجھنے کے لیے درخت میں جڑ بھی ضروری ہے اور اس کا تنا پورا ہونا ضروری ہے، تب اس سے پھل پھول کا فائدہ مل پائے گا۔ اب مان لیجئے کہ جڑ ہے اور تنا ہے ہی نہیں تو پھل پھول کیا نہیں اس کے اندر؟ پھل پھول آنے کے لیے تو ضروری ہے کہ اس کی جو ہے پورا ستون تنا ہو، اس میں شاخیں ہوں، تب جا کر کے پھل پھول آئے گا۔ اسی طرح ایمان ایک جڑ کی حیثیت ہے اس کی۔ اب جس طرح جڑ میں خالی ہونا کافی نہیں ہوتا، اس میں ضرورت پڑتی درخت کا پورا وجود ہو، اسی طرح سے ایمان کے ساتھ اعمال کا پورا درخت کا وجود ہوگا، تب جا کر کے اس کے پھل کا فائدہ مل پائے گا انسان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائی، ان میں ایک بات آپ نے سب سے پہلی فرمائی ہے املک علیک لسان، فرمایا اپنی زبان کو قابو کرو۔ زبان کو اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھے کہ دل جو ہے بادشاہ ہے پورے جسم کا، اور اس بادشاہ کی ترجمانی اور نمائندگی دل کا کام، زبان کا کام۔ تو ظاہر ہے کہ بادشاہ کا جو نمائندہ ہوگا اگر وہ غیر محتاط ہو اور وہ گڑبڑ سڑبڑ کرے گا وہ تو بادشاہ کی بدنام نہیں بلکہ بدنامی کے ساتھ نقصان پہنچا دے گا۔ اسے سب سے پہلا عمل فرمایا املک علی کا لسان۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے تعلق سے ایک بات اور فرمائی کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے جسم کے جتنے اعضاء ہیں
وہ زبان سے گویا ہاتھ جوڑ کر کے خوشامد اور درآمد کرتے کہ دیکھ قابو میں رہنا، اب تمہاری ذرا سی بے احتیاطی پر ہم سب کو نقصان ہو جاتا ہے. کہیں تم نے زبان سے کوئی ایسا جملہ نکال دیا، کوئی ایسی بات کہہ دی جو لڑائی کا ذریعہ بن گئی، جو آپس میں مار پیٹ کا ذریعہ بن گئی، تو تم تو بول کر کے خاموش ہو جاتے ہو. اب لڑائی جھگڑے کا سارا معاملہ جسم پر آتا ہے، ہاتھ چل رہا، پیر چلا رہا، پٹ رہا ہے، یہ سب زبان کی بے احتیاطی سے. تو سارے اعضاء مل کر کے اس سے خوشامد کرتے ہیں کہ بھائی تم سلامت رہو گے تو ہم سلامت میں ہیں، اور اگر تم نے بے احتیاطی برتی تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا عملی کا علیہ کا نثار. بزرگوں نے ایک بہت ہی قیمتی بات ارشاد فرمایا کہ پہلے تولو پھر بولو. یعنی زبان سے کوئی بات اگر نکالنا ہے تو نکالنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچ لے کہ یہ چیز ضروری ہے یا نہیں ہے، یا نہ نکالیں تو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا. ایک لمحے کے لیے سوچ لے آدمی بس. اس کے بعد جب فیصلہ ہو پھر اس پر اگر مان لیے فیصلہ یہ ہو گیا کہ بولنا ہے تو اب یہ کہ کتنا بولنا ہے، یہ فرمایا اگر اس احتیاط کے ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ پھر گڑبڑ کچھ نہیں ہو پائے گا. اس لیے مومن کے گویا کیا کہتے ہیں خصوصیات میں سے ایک بات ہے کہ زبان سے کوئی بات نکالنا چاہ رہا ہے تو نکالنے سے پہلے اس کی پوری تحقیق کر لے وہ کہ یہ بات جو مزاحمت سے نکال لے اس کی کوئی حقیقت ہے بھی کہ نہیں، بات سچ ہے کہ نہیں، بات غلط تو نہیں ہے، کسی پر توبت تو نہیں لگ رہی. یہ سب باتیں تحقیق کرنے کے بعد پھر زبان. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں نقل فرمایا ہے العلم قبل القول والعمل. فرمایا زبان اور ہاتھ پیر کے چلانے سے پہلے جو کرنا چاہ رہے ہو اس کے بارے میں علم کر لو، معلومات کر لو کہ جو بات زبان سے نکالنا ہے صحیح ہے غلط ہے، کہاں تک کیا ہے، یا جو کام کرنا ہے وہ صحیح غلط کیا ہے. سب سے پہلے اس کا علم کر لو، اس کے بعد زبان چلاؤ. وجہ اس کی یہ ہے زبان چلانے کے بعد میں اب ہم تول رہے ہیں یہ تو حماقت کی بات ہوگی. اس لیے کہ تیر تو کمان سے نکل چکا، جو ہونا تو ہو ہی. جب آپ تولیے بیٹھ کے کیا کرنا تو تو اس لیے فرمایا عملی کا علیہ کا نشان ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا. ہمارے حضرت واجد اللہ برکتہ فرمایا کرتے تھے زبان کے تعلق سے کہ کچہری اور کورٹ کے جتنے معاملات اور مقدمات ہیں اگر ان کا تجزیہ کیا جائے اکثریت جو نکلے گی معاملات کی وہ زبان کی بے احتیاطی کی بنیاد. ذرا سی بھی بات ہو گئی، اب جناب والا بالکل زبان چل رہی قینچی کی طریقے سے، اب وہ ذریعہ بن جاتی ہے آپس میں لڑائی کا، تفریق کا، پھر کچہری کورٹ جانے کے سارے معاملات چلتے رہتے ہیں اس کے اندر. لیکن اگر تھوڑا سا قابو کر لے کوئی نہیں. حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ زیادہ بولنا اور زیادہ بولنا فرمایا دونوں مضر ہیں. الفاظ وہی ہیں، تھوڑا حرکت کا فرق ہے. بولنا یعنی بار بار پیشاب کر رہا وہی بیماری اس کی ہے. کوئی آدمی اگر بار بار پیشاب کرنے جائے تو وہ بیماری ہے اس کی. اسی طرح کوئی آدمی بار بار بولے بے موقع بے تک بولتا ہے وہ بھی اس کی بیماری ہے. تو فرمایا نہ زیادہ بولے نہ زیادہ بولے، بس دونوں کام ہیں وہ صحت مندی کی علامت کے لیے. کب بولنا دین کے اعتبار سے صحت مند ہونے کی علامت ہے، اور کب وہاں جانا یہ جسم کے اعتبار سے صحت مند ہونے کی علامت ہے اس کے لیے. تو ایک بات ارشاد فرما دیا عملی کا علیہ کا نشان ہے. ایک روایت میں اور بات ارشاد فرمائی. ایک صحابی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے تعلق سے ہدایت فرمائی کہ زبان کو قابو میں رکھو. تو فرمایا یا رسول اللہ کیا یہ جو ہم منہ سے اپنے نکالتے کیا مواخذہ ہوگا اس کا؟ انا لمؤاخذون کہ ہمارا مواخذہ کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا سکینت کا حکم ہے، افسوس تمہیں اتنی بات نہیں پتا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آدمی کو منہ کے بھل گھسیٹ کر جہنم میں جو ڈالا جائے گا وہ زبان کے کاٹنے کی وجہ. جیسے ہنسیا کاشتکار چلاتا ہے کھیت میں تو یہ نہیں دیکھتا کہ ہرا کتنا ہے سوکھا کتنا ہے کیا، سب صاف کر دیتا ہے. فرمایا اگر زبان کو اس طریقے سے چلایا
صحیح غلط سچ جھوٹ سب چلاتا رہا، تو گویا یہ زبان ہنسیے کے طریقے سے بھی کاٹ رہے ہیں۔ فرمایا حل یکب النار، لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں زبان کی بنیاد پر ڈالتے ہیں۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام اور اکابر کے سلسلے میں لکھا ہے کہ تنہائی میں اپنی زبان کو کھینچتے تھے، کھینچ کر کے زبان کو مخاطب کرتے تھے کہ تیری وجہ سے جہنم میں جانا پڑے اور تیری وجہ سے یہ ہو جائے گا۔ اس لیے بھائی ایک نصیحت آپ کی ہو گئی کہ عملی علیہ کا نصیحت، اپنی زبان کو قابو، نجات کے لیے زبان اس نصیحت کا فرمانا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آج کل کے معاشرے میں صورتحال الٹی ہے، جو آدمی خاموش رہے، کم بولے، مجلس سے چپ چاپ بیٹھا رہے تو لوگ کہتا ہے کسی کا ہے اسی کو یہ کیا زندگی گزار پائے گا، بول بھی نہیں پاتا اپنے دوستوں بیٹھ کر کے۔ یہ آج فیشن ہے زیادہ بولنا، جو زیادہ بول لے جائے کہیں گے ہاں یہ ہے۔ لیکن حدیث پاک میں فرمایا کہ زبان اللہ نے بولنے کے لیے تو فرمائی ہے، لیکن بولنا کس موقع پر ہے اور کتنا بولنا ہے، اس کو میں نے کہا تول پہلے دے اور بولے بات، تو پھر انشاءاللہ کوئی اس کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بنے گا۔ اس لیے بزرگ نے نصیحت فرمائی ہے، بس وقت بھی ہو گیا۔ فرمایا دیکھو کہ زبان کو استعمال کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ کل ہم کو معذرت نہ کرنا پڑے۔ نہیں ہوتا کہ معاف کر دینا، وہ بات میں نے ایسی کہہ دی ویسی کہہ دی، تو کہا کہ نہیں وہ نوبت ہی نہ لاؤ، اور کل سے مراد یہ بھی کہ وہاں کا مسئلہ ہے، وہاں پر ہم نے اپنی زبان سے کسی کو کچھ کہہ دیا، سن دیا، تو پھر وہاں تو بھگتنا پڑے گا جا کر۔ اس لیے فرمایا گیا کہ بولنے سے پہلے توڑنا اور یہ سوچنا کہ معذرت کرنا پڑے ہم کو، بس اگر یہ دونوں باتیں رہیں گی تو غلطی گڑبڑی نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ اللہ پاک